بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور خود ہی تمام خوبیوں والا ہے۔ ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات خدا پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اگر بوجھ کا لدا ہوا کوئی کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا، لا يحمل منه شيء، تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے پاک ہوتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اور جتنے بھی وہ معبود جو لوگوں نے ٹھہرا رکھے ہیں ان کی بیچارگی اور ان کی عاجزی پر اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ان کا اختیار نہیں۔ تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار سنتے نہیں، بالفرض سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہاری شرک کا انکار بھی کر دیں گے۔ اور حقیقی معبود وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب کے سب عاجز ہو، تمہاری ساری ضروریات اللہ کے ساتھ متعلق ہیں۔ تم میں سے کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، پیر ہے یا کچھ بھی ہے، وہ محتاج اللہ کا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، تمام چیزوں سے وہ اللہ بے نیاز ہے، اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی کا محتاج ہو۔ تو اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اس اللہ کو نہ تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری ریاضتوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ غنی ہے، الحمید، اور تعریف کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی تعریف نہ کرے تو اس اللہ کی تعریف ویسے بھی ہے، کوئی بھی اللہ کی خوبیاں بیان نہ کرے تو اللہ پھر بھی خوبیوں والا ہے۔ ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید، وہ رب اگر چاہے یذہبکم، تمہیں دنیا سے ختم کر دے، دنیا سے تمہیں مٹا دے، تو اس کی قدرت میں ہے۔ ویأت بخلق جدید، تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ مظاہر قرآن نے بھی بیان کیے۔ قوم نوح کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مٹا دی ساری قوم اور ان کی جگہ نئی قوم لے آئے۔ قوم عاد کو دیکھیے، قوم ثمود کو دیکھیے، جو طاقت میں، قوت میں، مہارت میں، فن میں، ہر چیز میں، جسم میں
اور جو ہے وہ قد میں تم سے بہت زیادہ بڑے تھے، کانوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں سب سے زیادہ تھے، وتنحتون الجبال، وہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں گھر بنا لیتے تھے، لیکن وہ اللہ کے نافرمان تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں لے گئے دنیا سے، ان پر عذاب آیا، اور ایسا عذاب ہوائیں ان پر چلا دی، چیخ فرشتے نے ماری تو کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی طرح وہ پڑے ہوئے تھے، کوئی ان کے کام آنے والا نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ تم اگر سارے نافرمان بن جاؤ تو ان یشاء یذہبکم، اللہ اگر چاہے تم سب کو ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق پیدا کر دے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے امر کن کا ایک اشارہ اللہ کا ہے، وہ سب کا سب نیا وجود میں آ جائے، تم سب کے سب مٹ جاؤ۔ اس لیے تم نے اگر پکارنا ہے تو کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وازرہ بوجھ اٹھانے والا۔ فرمایا کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مراد اس سے گناہوں کا بوجھ ہے کہ دنیا میں عام طور پر جو گناہ انسان کرتا ہے تو وہ دوسروں کی وجہ سے کرتا ہے، یا دوسروں کے لیے کرتا ہے، یا دوسروں کی وجہ سے کرتا ہے، اپنے لیے بھی کرتا ہے لیکن زیادہ تر کا تعلق دوسروں کے لیے ہے۔ اولاد کی عیش و عشرت کے لیے، اولاد کا مستقبل بنانے کے لیے والد جو ہے وہ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، رشوت کرتا ہے، لیتا ہے، سود کا وہ معاملہ کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ بن جائے، اولاد کا مستقبل سنور جائے، اولاد کے لیے مکان بن جائے، ان کی معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ یا بیوی کے لیے کرتا ہے، یا بھائیوں کے لیے کرتا ہے، یا برادری کے لیے وہ کرتا ہے، جتنا بھی وہ گناہ کرتا ہے تو ان کی وجہ سے تو قیامت کے دن ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدا ہوا آدمی، جس کے اوپر اس کے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ اگر کسی کو بلائے، وَإِن تَدْعُ، بلائے، آؤ یار میرا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لو، تو لا يحمل منہ شیئا، ایک تنکے کے برابر بھی اس پر سے بوجھ وہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہاں پر اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ باپ پر اس کے گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، وہ چل نہیں سکتا، پاس بیٹا کھڑا ہے تو باپ بیٹے سے کہے کہ بیٹا کوئی بوجھ ہلکا کر دے تو لا يحمل، بیٹا اس کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بلکہ قریبی رشتہ دار بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ بھائی جس کے لیے یہ سب کچھ کرتا رہا۔ وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ماں جس نے اسے جنم دیا، جس نے اسے پالا پوسا بڑا کیا، ساری زندگی اس کے لیے تج دی، اس سے بھی بھاگے گا۔ وَأَبِيهِ، والد سے بھاگے گا، والد اگر بلائے گا تو اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنی، بیوی سے بھی بھاگے گا، وبنی، بیٹے سے بھی بھاگے گا، ایک دوسرے کے ذرا برابر بھی کوئی کام نہیں آ سکے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا ذرا برابر بھی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی اگر پکارے کہ آپ میرا بوجھ ہلکا کر دے تو لا يحمل منہ شیء، تو اس میں سے کچھ بھی وہ ہلکا نہیں کر سکے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے، ہم اکثر گناہ اوروں کے لیے کرتے ہیں، اوروں کے لیے کرتے ہیں، اوروں کی وجہ سے کرتے ہیں، اور قیامت کا وہ دن ہولناک دن ہوگا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور آئے گا۔ وہاں پر ہر عمل کا حساب ہم سب نے دینا ہے اور دینا پڑے گا۔ اس وقت تک زمین قدم نہیں چھوڑے گی جب تک کہ سارا حساب کتاب چکتا نہ کر دیا، سوال جواب پورے ہو نہ گئے، تو اس وقت تک زمین بھی قدم نہیں چھوڑے گی۔ اور جن لوگوں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت خراب کرتے ہیں، جن کی دنیا بنانے کی وجہ سے ہم آخرت خراب کرتے ہیں،
وہاں پر وہ انگوٹھا دکھاتے ہوئے نکل جائیں گے، ہم یہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے، تو پھر انسان کو تھوڑا غور کرنا چاہیے، تھوڑی فکر کرنی چاہیے۔ آج تو یہ سب کچھ ہے، کل کچھ بھی نہیں ہوگا، قیامت کے دن صرف اعمال ہوں گے، تو اس وقت میرا کیا بنے گا؟ فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان ہے اور اس سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہے، اے پیارے پیغمبر آپ انہیں ہی ڈرا سکتے ہیں، اور جن کے دل خوف خدا سے عاری ہیں، خالی ہیں، نکل گئے، تو اے پیغمبر آپ کا ڈرانا ان پر بھی اثر نہیں کر سکتا۔ آپ ڈرا صرف ان لوگوں کو سکتے ہیں جو بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز ادا کرتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے اخلاق و اعمال کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو زبان کو پاک کر لیا، جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا، تو کسی دوسرے کو فائدہ نہیں، فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، وہ فائدہ اس کی ذات کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو تم جتنی عمر پالو، جتنی دنیا میں عیاشیاں کر لو، جتنا مال و متاع اکٹھا کر لو، جتنی طاقت اکٹھی کر لو، الی اللہ المصیر، لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔